اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں الیکشن کے بعد جس طرح کی سیاسی گہما گہمی چل رہی ہے اور جس طرح کی چیزیں دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں، ساری پاکستانی قوم حیرت میں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک عرصے تک، طویل عرصے تک جے یو آئی کے حضرات عمران خان کو یہودی ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، سنتے رہے، ہم ساری دنیا جانتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب تھوڑا قریب ہوئے تو ان کو ایک طرح سے نشان عبرت بنا دیا کہ بھائی یہ یہودی ایجنٹ کے کیسے قریب ہو گیا۔ اب جب گزشتہ دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا ان سے جسموں کا اختلاف ہے، نہیں ہے، دماغوں کا اختلاف ہے، تو اس لیے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر پی ٹی آئی کا وفد بھی گیا، وہاں ان سے ملاقات بھی کی۔ مطلب وہ جو ایک دوسرے کے خلاف اتنی نفرت انگیز تقریریں تھیں کہ وہ ان کو یہودی ایجنٹ اور یہ ان کو ڈیزل اور جو بیہودہ القابات عمران خان کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو دیے جا رہے ہوتے تھے، پھر پی ٹی آئی کے کارکن جے یو آئی کے خلاف، جے یو آئی کے کارکن پی ٹی آئی کے خلاف جس طریقے کے الزامات ایک دوسرے پہ لگاتے تھے، بیٹا باپ سے لڑا، باپ بیٹے سے لڑا، بھائی بھائی سے لڑا، دوست دوست سے لڑا، گھر ٹوٹے، پتہ نہیں کتنی لڑائیاں، کتنے پھڈے اسی ڈیزل اور جناب یہودی ایجنٹ کے چکر میں لوگ لڑتے رہے۔ آج ان کے لیڈر آپس میں مل رہے ہیں، تو یہ جو کارکن ہیں یا جو لوگ ایک لیڈر کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا کے دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، یا اس طرف والے زمین و آسمان کے قلابے ملا کے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی اس وقت کیا پوزیشن، یہ کہاں کھڑے ہیں؟ جو بیٹا اپنے باپ سے لڑتا رہا 5 سال تک کہ بھئی آپ جے یو آئی کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں، یا جناب جے یو آئی کا جو ورکر تھا وہ اپنے باپ سے لڑتا رہا کہ آپ پی ٹی آئی کے جلسوں میں کیوں جاتے ہیں یا آپ پی ٹی آئی والوں سے کیوں ملتے ہیں، اب جب یہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی والے مل رہے ہیں تو آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ وہ روایت میں آتا ہے نا کہ احبب حبیبک ہون ما، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس سے محبت کرنی ہے تو اعتدال میں رہ کے محبت کرو، ہو سکتا ہے کل دشمنی ہو جائے، اور جس سے دشمنی کرنی ہے تو دشمنی بھی اعتدال میں رہ کے کرو، ہو سکتا ہے کل دوستی ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، سیاستدان کسی بھی وقت یو ٹرن لے لے گا، آپ اس کی شکل تکتے رہ جائیں گے کہ کیا کر دیا اس نے، ہمیں کیا پٹی پڑھائی تھی، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، خود کیا کر دی۔ تو پاکستانی سیاست میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بار بار ہم یہ گزارش کرتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے یہ کلپ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تو یہ بھی کسی کو برا لگے، کسی کو برا لگتا ہے تو ہماری بلا سے جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں جو ٹھیک ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بھائی آپ پی ٹی آئی میں نا، آپ پی ٹی آئی کے رہیں، آپ عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں، دیتے رہیں، قیامت تک دیتے رہیں۔ آپ جے یو آئی کے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، دیتے رہیں۔ لیکن ایک دوسرے کے خلاف اتنے گھناؤنے، اتنے گھٹیا الزامات ایک دوسرے پر لگانا، اور پتہ نہیں چوری کے اور کرپشن کے اور ڈیزل چوری کے، کوئی چیز کبھی کسی پہ ایک دوسرے پہ کوئی ثابت نہیں کر سکے، نہ یہ اس پر، نہ اس پارٹی والے اس پارٹی والے پر، نہ اس پارٹی والے کوئی کسی پہ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکا۔ تو یہ جو ہم تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کیا یہ سب قیامت کے دن معاف ہو جائے گا؟ اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں؟ یہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، یہ اس پہ الزام لگا رہا ہے، وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے، کیا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ تو اس طریقے سے سیاست کی وجہ سے اپنے تعلقات خراب کرنا، ایک دوسرے سے لڑنا، یہ بہت بے وقوفی کی بات ہے۔ پھر لوگ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، سیاست دانوں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مظاہرے میں نکلیں گے، احتجاج میں نکلیں گے تو سیاست دان کے نام پہ وہ کہتے ہیں میری جان جاتی ہے تو جائے، اس لیے کہ سیاست دان نے اس کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ آپ شہید ہو جائیں گے اور آپ نظریے کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ فلاں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بھائی جب نظریے کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، جس نظریے کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، کل آپ اس سے یو ٹرن لے لیتے ہیں، وہ جو بندہ مر گیا اس احتجاج کے چکر میں، وہ اس کا کیا بنے گا؟ اس کے گھر والوں کا، بچوں کا کیا بنے گا؟ سیاسی لیڈر تو ایک دفعہ آئے گا، دعا کرے گا، تصویریں کھنچوائے گا، چلا جائے گا، رولیں گے تو اس کے بچے، رولے گی تو اس کی بیوہ، اس کے ماں باپ ساری زندگی خون کے آنسو روتے رہیں گے۔ سیاستدان کو بعد میں کیا پتہ چلے گا کہ کون میرے لیے مرا تھا، کون جیا تھا؟ تو یہ جو ہمارے ہاں سیاستدانوں کے چکر میں ہم ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں، خدا کے لیے یہ دشمنیاں نہ کریں۔ کل آپ ٹینشن میں ہوں گے، سیاستدان یو ٹرن لے کے کسی اور پوزیشن پہ کھڑا ہوگا، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی۔ تو یہ ایک بہت اہم میسیج ہے جو ہمیں سارے پس منظر سے سیکھنے کو ملتا ہے، سمجھنے کو ملتا ہے۔
اور بس سیاستدانوں کو اگر آسان جملوں میں کہوں تو سیاستدانوں کو اتنی ویلیو دیں جتنی ویلیو وہ آپ کو دیتے ہیں، جتنی ویلیو وہ آپ کو دیتے ہیں اتنی ویلیو ان کو دیں. اس سے زیادہ کی ویلیو اگر دیں گے پچھتائیں گے، ٹینشن میں آئیں گے، آپ کے گھر والے پریشان ہوں گے. اور اعتدال اور بیلنس کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.